ایک عاجزانہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ ایمان و صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو، قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرے اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہے، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے خاص طور پر قرآن پاک میں فرمایا، اور انہیں جانداروں میں سے ایک مثال مکھی اور مچھر کی ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مچھر بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ اس ایک آیت کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہے۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں بعوضہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہے، اور ان تمام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہے جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑھا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ قرآن نے بعوضہ کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہے جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہے، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 سینگ اور پر ہے جو ہاتھی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی اور محسوس قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائے اور باہم مل کے کوشش کرے کہ ایک مچھر بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس دانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام دریافت کی ہے۔ یہ تعداد یقینی نہیں، اب ان کی کل اقسام کتنی ہے یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو انسان کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کی سب اس کے سر میں ہے۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہے، اس کے 3 دل ہے اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہے۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے جس کے ذریعے انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔